جو بعض دفعہ عجیب سی کیفیت بالخصوص بلوچستان کے اندر اور کے پی کے اندر، تو انہوں نے بتایا سارا کہ انڈیا کا اس میں کیا رول ہے اور کیا وغیرہ، یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی. اور جو لائن آف کنٹرول کے اوپر اور انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر بھی، وہاں بھی جو آئے روز یہ سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے مقاصد، پھر چین کے ساتھ ہمارے تعلقات، پھر اس کے ساتھ بڑھتے ہوئے مراسم ان کا ذکر کیا، پھر امریکہ کی طرف سے جو ایٹیچیوڈ ہے اس کے اوپر بات کی، اور مختلف لوگوں کے ساتھ جو ان کی باتیں ہوئی، مذاکرات ہوئے، اس کے اوپر بات کی. پھر یہ افغانستان تشریف لے گئے، جو بات چیت ہوئی اس پر بلیف کیا، پھر ایران کی قیادت کے ساتھ بات کی. یہ ساری جو ڈیولپمنٹس تھیں وہ بڑی پازیٹیو اور بڑی ایشورنگ تھیں، اور اس سے آدمی کو سن کر حوصلہ ہوتا ہے کہ حالات ارد گرد کے بھی ایسے نہیں ہیں جس سے آدمی پریشان ہو جائے یا اس بات میں لوگ جائیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو جنرل راحیل شریف ہیں وہ اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں وہاں تشریف لے گئے، اور ان کا وہاں جانا اچھا ہے ایک لحاظ سے کہ وہ جو پاکستان کا اوور آل ویژن ہے مڈل ایسٹ کے بارے میں، اور سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات یا سیریا یا یمن وغیرہ، تو وہ اس میں وہ ایک رول، پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں. جب گئے اور وہاں پر ان کو ری ایشور کیا کہ ہماری وہاں موجودگی سے تعلقات میں بہتری لانے کی گنجائش پیدا ہو جائے گی، تو انہوں نے بھی اس چیز کو بائی کیا، انہوں نے بھی اس کو اچھا سمجھا، یہ ایک پازیٹیو طریقے سے انہوں نے بھی لیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا پلیزنٹ تجربہ تھا. پھر ملک کے اندر سوال کیا گیا کہ ملک کے اندر کوئی آپ کی طرف سے کوئی ایسا ہے کہ آپ چاہتے تھے نظام ہو یا کوئی تبدیلی ہو؟ ان کا بالکل نہیں، قطعاً نہیں. ہم صرف اپنے معاملات کی حد تک رہنا چاہتے ہیں، اور اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ملک کا وقار ہے، اور یہ اکھاڑ پچھاڑ وغیرہ کی سوچ ہم درنا ہوا یہاں. تو انہوں نے کہا کہ ہماری بھی یہی خواہش تھی کہ یہ جتنی جلدی ہو سکے ختم ہو جائے، اور لوگوں کو تکلیف ہے اور پریشانیاں ہیں، بچوں کے اسکول جانے کی، مریضوں کے اسپتال جانے کی، اور لاکھوں لوگ اسلام آباد سے پنڈی جاتے ہیں اور پنڈی سے اسلام آباد آتے ہیں اور باقی دوسرے شہروں سے بھی. تو راستے بند ہونے کی وجہ سے بالکل ڈیڈ لاک لگا ہوا تھا. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ نے کیا کہ وہ سلسلہ ختم، کیونکہ یہی تھا کہ یہ کسی طریقے سے ان کو بھی سمجھایا جائے اور اس میں اگر کوئی مدد ہو سکے تو کی جائے. جی، یہ قائد ایوان جناب راجہ ظفر الحق صاحب خود بتا رہے تھے کہ آرمی چیف نے کیا کہا. اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینٹر حامد اللہ صاحب، حافظ حامد اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ. والا صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں. جناب نعمان وزیر صاحب پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، اور جنرل اعجاز اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی امور کے ماہر ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. اور سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ حمداللہ صاحب آپ سے میں شروع کرنا چاہ رہی ہوں. آپ نے کہا کہ میں سن رہی تھی، آپ نے کہا میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی. سر پہ آ چکی ہیں اور اب آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں کہ ایوان میں ماحول کیا تھا. آج 24ویں ترمیم بھی آپ نے پاس کر لی، فاٹا کے اوپر بھی آرمی چیف اور مولانا کی ملاقات ہوئی ہے، تو آپ کے پاس تو بہت سی خبریں ہیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اسما بی بی. جتنی بھی خبریں اندر کی جو ان کیمرہ اجلاس تھا، آج آرمی چیف، ڈی جی ایم آئی ایس آئی اور ڈی جی یہ سارے آئے تھے. سینٹ نے ان کو خوش آمدید کہا، اور یہ سارا مطلب جو بھی کردار ہے میرے خیال میں سینٹ کے چیئرمین میاں رضا ربانی صاحب کا اس میں بہت بڑا رول ہے، جس کو سینٹ نے، پوری سینٹ نے، ہاؤس نے ان کو سپورٹ کیا کہ اچھی بات. اور یہ بہت اچھی شروعات ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف
जनरल बाजवा साहब ने उनको कबूल करके और आया भी अमलन उन्होंने। लिहाजा इससे ये बात साबित हुई कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और हमें अमलन भी ये तस्लीम करना होगा अपने किरदार से यानी अपने फैसलों से कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि पार्लियामेंट है वो इसलिए पार्लियामेंट है कि ये बाबा अच्छा आपने रेलेवेंट किया सर। क्योंकि इसलिए पार्लियामेंट है कि पार्लियामेंट खालिक है इन तमाम इदारों नो का। डाउट, नो डाउट। क्योंकि इसलिए खालिक है तमाम इदारों का कि पार्लियामेंट खालिक है आइन का। तो जब खालिक हुआ आइन का तो पावर तो फिर उसका होता है जो मजाजी, और तमाम इदारे उनके सामने जवाबदेह है। बिल्कुल, क्या बात। उन्होंने जो खतूत जो जाविया फैसलों का कानून की हो या फौज की हो सही, या एग्जीक्यूटिव की हो, ये सारे पार्लियामेंट बना के देते हैं बिल्कुल। ना। तो पार्लियामेंट ये उसूल जवाबित कवायद बना के देते हैं। तो मैं आज आपकी इस टॉक शो की तवज्जो से कहता हूँ कि इस मुल्क में अगर बाबा है तो वो बाबा पार्लियामान सिर्फ है। और सिर्फ सर आप लोग तवक्को नहीं कर रहे थे कि आर्मी चीफ आएंगे और जाहिर है बहुत सारे लोग शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे थे जब चेयरमैन सेनेट ने उनको कहा, लेकिन वो आए और उन्होंने बहुत सारी बातें भी की। बहुत सारी बातें अब मंजर आम पर आ चुकी हैं। आपको लगता है कि आज सिविलियन बालादस्ती का दिन है? नहीं, देखें, पहले तो मैं बिल्कुल तवक्को कर रहा था कि वो आएंगे, क्योंकि इसकी एक हिस्ट्री है उनके आ जाने की। हमारी डिफेंस कमेटी और नेशनल असेंबली की गई थी GHQ, यही ब्रीफिंग जो आज उन्होंने दी है हमें GHQ में दी थी। और वहाँ हमने ये मैंने पर्सनली उनको ये क्वेश्चन किया था कि जनरल साहब, व्हाई डोंट यू कम टू द पार्लियामेंट, व्हाई डोंट यू कम टू आवर कमिटीज टू डिस्कस आर्मी इश्यूज। तो उन्होंने कहा इफ यू इनवाइट। तो मैंने तो आके चेयरमैन को भी बताया, सबको बताया कि जी वो तो ही इज़ रेडी टू कम, हमें इनवाइट करना। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि द डे वी इनवाइट हिम ही विल कम। उसमें तो कोई उन्होंने तो कोई हेजिटेशन ही शो नहीं की पार्लियामेंट आने में। तो मेरे लिए तो कोई सरप्राइज नहीं थी, बट काफी हमारे कोलीग्स के लिए इट वाज अ सरप्राइज। सुना आपने कोई शर्त भी जीती आज? नहीं, वो इसलिए कि मेरे कुछ लोगों ने मेरे से शर्त लगाई थी कि जी वो कभी नहीं आएंगे। तो मैंने कहा मेरे से शर्त लगा लें, बिकॉज इफ ही हैज सेड इट टू मी इन पर्सन। हमारे कोलीग्स बैठे थे सेनेटर्स, उनके सामने उन्होंने बात की, कोई ऐसी कोई छुपी हुई बात नहीं थी। तो जब उन्होंने सबके सामने ये बात की तो व्हाई ही वुड नॉट। तो मैं तो बड़ा आएंगे। अच्छा, there was no and this will start a new era exactly, no doubt। of एक relationship नेशनल between- डायलॉग की मैं क्विकली सर सेंटर से लेके फिर मैं, क्योंकि आज स्पोक्स पर्सन की बात हुई है, मैं ये नहीं कह रही कि स्पोक्स पर्सन गलत होते हैं, लेकिन फिर भी सेंटर साहब जो सलीम साहब ने कहा कि ये एक अच्छा दिन था और इसकी शुरुआत हो गई है कि उसका प्लेटफॉर्म सेनेट। जब भी पार्लियामान काम करती है तो वो नज़र ज़रूर आता है, बशर्ते कि वो काम करे। हम ये कहते हैं कि वो बाबा है पार्लियामान, लेकिन क्या वजह है कि अब तक पार्लियामान का जो तकद्दुस था या उसकी जो बालादस्ती थी वो सही मानों में रूशनास पॉलिटिशियंस नहीं करा सके, और ये जिम्मेदारी पॉलिटिशियन नहीं, मेरे तो ख्याल में एक तरीके से तो ये पार्लियामेंट ही था जिसने आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाया, उन्होंने आखिर एक्सप्लेनेशन दी। ऑन द अदर हैंड, जैसे मैं आपसे पहले भी बता रहा था कि चीफ आर्मी स्टाफ आया, उन्होंने क्लियर कर दिया। क्योंकि हमेशा जब भी हम पार्लियामेंट में या लॉबीज़ में बैठे होते तो कोई इशू भी हो जाए तो लोग खामोशी से इशारा करते एज इफ सब कुछ आर्मी कर रही है। आज चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा क्लियरली आकर बताया, उन्होंने वेरी वोकल अबाउट इट, कि उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी। हार्डली एनी इन्वॉल्वमेंट। उसको अगर जहाँ गवर्नमेंट ने बुलाया उस चीज़ में हुआ, जहाँ गैप फील हुआ, मिलिट्री नेचुरली हैज़ टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, वेदर फ्लड्स आए या अर्थक्वेक हो या धरना हो, इस किस्म का। जहाँ जो अभी जो हालिया धरने में तो बहुत इल्जामात भी लगे, और जिसकी उन्होंने अभी सूरत-ए-हाल बताई कि वो उसका जो हुआ वो उसके अंदर उसने कहा कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी पड़ी, मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट होनी पड़ी, क्योंकि एक मसले को हल कर रहा था। लेकिन जो अफसोसनाक बात आज मुझे नजर आई, वो अफसोसनाक ये नजर आई कि ये काम था डिफेंस मिनिस्टर का कि यहाँ आकर बैठता और ये सारा चीज सामने बैठकर करता। वजीर दिफा नहीं थे, वजीर खारजा नहीं थे। 147 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन की डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने,
اس نے پریزنٹیشن کی, اٹ شوڈ بین ان دا پریزنس آف دا ڈیفینس منسٹر. ڈیفینس منسٹر جواب دیتا, چیف آف آرمی اسٹاف اس کو سپورٹ کرتا. یہ حکومت کا نہ ہونا ہوا اس طرح. دوسری میں چیز آپ کو ایک بات بتاؤں, سر میں کوئکلی اس کے بعد جنرل صاحب کے پھر بریک کے بعد اس پہ ضرور آئیں گے. اچھا ایک چیز میں آپ کو, جی آپ کمپلیٹ کر لیں. ملٹری اس نے چیف آرمی سٹاف نے کلیئر کٹ کہا کہ جی پالیسیز بنانا حکومت کا کام ہے, فورن پالیسی بنانا باقی ساری ملٹری کی جو حکومت کام ہے, میں اس کو امپلیمنٹ کرنے والا ہوں. یہاں تک اس نے کہا کہ جہاں تک ڈرونز کا تعلق ہے ایئر فورس کا, آرمی کا کام ہے, لیکن گورنمنٹ کا کام ہے مجھے بتائیں کہ یہ یو ایس کا ڈرون ہے, جس کا ڈرون ہے گرانا ہے یا نہیں گرانا. جس دن کہیں گے یہ تو جنرل صاحب بالکل, یہ تو جیسے کھل کے بات ہو گئی بہت ساری. ہم یہ کے بعد جو ہے یہ جو سول ملٹری ٹینشن ہے وہ نہیں ہوگی, یا ایک پلیٹ فارم مل گیا جہاں پہ سب بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ آسما تھینک یو ویری مچ. یہ پلیٹ فارم تو پہلے بھی کسی نے نہیں چھینا ہوا تھا. پاکستان آرمی کو جب بھی جہاں بھی بلایا گیا ہے, چاہے عوام بلائیں, چاہے حکومت بلائے, چاہے عدلیہ بلائے, کار کی ہسٹری نہیں ہے کہ بلایا گیا ہو اور وہ نہ آئے ہوں. سرونگ چیفز کی بات کر رہا ہوں. تو آرمی نے تو ہمیشہ ہر حال میں رسپونڈ کیا اور وہ آئے ہیں جب بھی بلایا گیا. ایک بات, ڈیولپمنٹ بہت پازیٹیو, بہت اچھا ہوا ہے جو کچھ آج ہوا ہے. اور اس کی جو دو میسیجز جاتے ہیں, ایک ان دشمنوں کو جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور وہ پاکستان کے اندر ایک ابہام کریٹ کر رہے ہیں اور پاکستان آرمی کے اوپر اور سیکیورٹی کے اوپر خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. اور امریکہ بار بار نیوکلیئر سیکیورٹی, ٹرمپ صاحب کی تو کیا بات ہے جی. ٹرمپ صاحب جو ہمیشہ بات کی سیکیورٹی کا ایشو ہے, حالانکہ انہیں پہلے بار بار بتایا گیا ہے کہ وی ہیو اے 4 ٹیئر سیکیورٹی. اور پریزیڈنٹ مشرف نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ آئیں اور ایک اسکریو ڈرائیور یہاں سے لے جا کے دکھا دیں, ایٹم بم تو کسی کے ہاتھ میں جانا دوسری بات ہے. تو دیر از نو سچ ایشو. لیکن یہ ایک بوگی ہے جو ہمیشہ کریٹ کرتے ہیں اور وی نیڈ ناٹ کم انڈر پریشر. تو یہ جو کچھ آج ہوا ہے اٹس اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ. اور اس سے جو ایک میسج جائے گا کہ اب جو بھی ریسپانس ہوگا وہ نیشنل ہوگا, نہ ایک ادارے کا کنسیوڈ ہے, نہ ریسپانس, اینڈ گورنمنٹ اینڈ آرمی اینڈ آل انسٹیٹیوشن آر آن ون پیج. اور جو بھی ابھی ریسپانس آئے گا اگینسٹ آؤٹ سائڈ تھریٹ, ایکسٹرنل تھریٹ اور انٹرنل تھریٹ, تو وہ نیشنل ریسپانس ہوگا. اچھا یہ ایک اچھا, کیونکہ ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد یہ سارا آج کا واقعہ ہوا ہے, سو دس از ویری امپورٹنٹ. لیکن کچھ دنوں سے, کچھ عرصے سے یہ امپریشن جا رہا تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیز یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام نہ ہو, صدارتی نظام جو ہو کے بارے میں ہو. آج جو آرمی چیف نے کہا وہ تو شاید کسی ایک ڈیموکریٹ سے بھی بڑھ کے کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پارلیمانی جمہوریت جو ہے وہ برقرار رہے گی, مگر کس شرط پہ. ایک چھوٹی سی بریک, اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بریک سے پہلے بات کرتے ہیں صدارتی نظام کے بارے میں. بھی بہت واضح لفظوں میں کہا آرمی چیف نے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, بلکہ وہ جس طرح بولے ہیں حافظ صاحب, وہ تو اتنی اسٹرانگلی کیسے لگتا تھا, خود وہ ڈیموکریٹ ہے جو ہم نے رپورٹ جو ہوا ہے اس کے مطابق. تو سر وہ تو شکوک و شبہات ختم ہو گئے کہ کوئی نظام بدلنے کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا سیاستدان ہی فوج میں سیاست کی مداخلت جو ہے اس کی بنیاد ہے. دیکھیں اسما بھی, یہ تو اس میں شک نہیں ہے کہ ہمیشہ جب بھی کو ہوا ہے تو آپ کو سیاستدان کی صورت میں اس ماشاء اللہ کو دیا گیا ہے, کسی نہ کسی صورت میں, کسی نہ کسی شکل میں. اگر آپ تاریخ دیکھیں, تاریخ میں اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کی گئی ہے, میں نے مٹھائیاں تقسیم کی, میری حکومت ختم کی گئی تو پیپلز پارٹی نے مٹھائیاں تقسیم کی. میں مثال کے طور پر کہتا ہوں, ابھی بھی آپ کے سامنے جو کچھ ہے, تو یہ جو صورتحال ہے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتا ہے. تاریخ ایک مشاہدہ بھی ہے اور تاریخ تجربہ بھی ہے, لہذا ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. اور یہاں آج ہاؤس میں بھی سب کا اسی پر اتفاق تھا کہ ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے, ہمیں آگے دیکھنا چاہیے, آگے جانا چاہیے. لیکن ان تمام چیزوں کا انحصار جو جمہوریت کے نام پر حکومت کرتے ہیں یا جنہوں نے ریاست بچاؤ کے نام پر حکومت کی ہے, ان کا بنیادی نقطہ کامیابی یہ ہے کہ آپ ڈیلیور کریں عوام کو. اگر طیب اردگان کے لیے عوام نکلتے ہیں, ان ٹینکوں کے نیچے وہ لیٹتے ہیں, تو ادھر بھی تو ڈیلیور کرنے کے لیے کرنا چاہیے نا. یہ ضروری ہے کہ جمہوری حکومت ہو
या रियासत बचाओ के नाम पर हुकूमत हो, वो डिलीवर करे। अगर डिलीवर नहीं करते तो दो बातें सामने आई। आज से 3-4 दिन पहले साकिब निसार चीफ जस्टिस ने बात की, तो फिर हम आएंगे, कहा ना, उन्होंने कहा अगर काम नहीं होगा तो फिर हम आएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यही बात आज भी बैन सतूर यही लग तो रहा है। इसका तो मतलब है सलीम साहब कि अच्छी बात है कि अगर फौज ये यकीन दहानी करवा रही है कि भाई हमारा आने का इरादा नहीं है, आप अपना काम करें और अपना काम करना सीखें, तो इसमें तो फिर आज यानी सियासतदानों को एक अक्रॉस द बोर्ड एक मैसेज गया है उनकी गुफ्तगू से। देखिए, चीफ जस्टिस की बातें की, वो भी आज जो चीफ ने बातें की पार्लियामेंट में, वो सब बेसिकली तो ये एक बड़ी बेसिक बातें हैं ना, मतलब इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। अगर आप काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेगी, डिलीवर नहीं करेगी, तो किसी ने तो करना है आके। तो आप ये ऐसी सिचुएशन, बल्कि एग्जैक्ट वर्ड जो मुझे यूज हुआ वो कि व्हाई डू यू create or leave this vacuum that others have to come and fill। तो अगर आप जब तक ये करेंगे, यानी खुद आर्मी चीफ ने कहा कि आप खला को क्यों छोड़ते हैं कि दूसरा आके वो जगह एक्चुअली ये करे। बात चली फॉरेन विजिट से, फॉरेन कंट्री से जाने की। उन्होंने कहा कि जब 4 साल जिस मुल्क में फॉरेन मिनिस्टर नहीं, और फिर आप कहेंगे जी कि आर्मी चीफ एक फॉरेन मिनिस्टर का रोल प्ले कर रहा है और उसको प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि भाई आप जाएं तो ये बातें भी करें, तो बेसिकली तो यू आर सिचुएशन। ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उन्होंने कहा, मतलब उस पे ये बात हुई ना, उस पे ये बात लेकिन चली। जो रोल तो ऑफ उनका- एजेंसीज था हाँ। उसके ऊपर भी तो बात हुई होगी ना, जैसे धरने के ऊपर हुआ, उन्होंने नहीं, क्लैरिफाई धरने के कर ऊपर दिया। तो उन्होंने बड़े मजे की बात की। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो पहले इनको इन्फॉर्म किया कि इस टाइप की एक्टिविटी और ये आने वाले हुकूमत को उन्होंने पहले जी, बता दिया था। प्राइम मिनिस्टर को, nobody less than the प्राइम मिनिस्टर। तो वो अच्छा। तो ही सेड कि मैं तो सरप्राइज था कि हम तो सबसे पहले बताने वाले थे इनको और शहबाज शरीफ को कि भाई ये हो रहा है, इसके बारे में आप कुछ करें, और इस वजह से ये हो रहा है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को भी ये बात पता थी जी, जी, और प्राइम मिनिस्टर को पता थी, और उसके तो वो बावजूद कह रहे हैं कि कुछ भाई नहीं हमारा- किया। हमारा तो के काम जाने से था कि पहले। हम गवर्नमेंट को, एज वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, तो हमारा तो काम था बताना, हमने बता दिया। हाँ। अब उसके बाद आप कुछ ना करें तो व्हाट आर वी सपोज्ड टू। ये तो फिर तो इसका मतलब है कि ये सही बातें हो रही हैं कि भाई हुकूमत ने खुद क्रिएट की ऐसी आसमान, सिचुएशन। देखिए, शायद मैं जो बात कहूँ किसी को बुरी लगे, एक माहौल बनाया गया था, ये पिछले 6 माह से इस मुल्क में चल रहा है, जब से नवाज शरीफ साहब गए हैं। एक माहौल दानिस्ता तौर पे बनाया जा रहा है जिसमें कीचड़ उछाला जा रहा था, हर चीज के पीछे आर्मी का किरदार लोगों को दिखाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि जी अदालतों के पीछे भी वही हैं, ये जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसके पीछे भी वही हैं, ये जो धरने वाले बैठे हैं इनके पीछे भी वही हैं। और आपके, अभी मैं नाम नहीं देता, एक मैम में मुझे कहा था कि जी अगर आर्मी ने आना है तो वैसे आ जाए ना, ये क्यों कर रहे हैं, आपको याद है ना? तो इस तरह की आवाजें भी आ रही थी। तो नहीं, बात ये तो है, देखिए बड़ा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बन गया था ना, ये तो कोई बनाया अच्छा गया हुआ था। कि उसको बना- कह रहे हैं। तो हाँ, लेकिन बनाया गया था। हाँ। बनाया गया था ये परसेप्शन। तो आर्मी चीफ ने ही हैज सर्व्ड द नेशन एंड द इंस्टीट्यूशन इन सच अ मैनर कि उन्होंने, मैं समझता हूँ, आर्मी की बहैसियत इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ी खिदमत और पार्लिमान की और जमहूरियत की बहुत बड़ी खिदमत की है इधर आके, ये बता के कि इस अदारे पर कीचड़ मत उछालें, बिल्कुल, इसके बिल्कुल। और आवाम के दिलों में दूरी मत पैदा बिल्कुल, करें, और ये हम मैसेज है। हर वो काम करेंगे जिसकी क़यादत आप करेंगे। बिल्कुल। आप अच्छा, फॉरेन पॉलिसी भी संभालें, सिक्योरिटी भी संभालें, और हम ये follow जो ड्रोन करेंगे। रिलेटेड बात है और अमेरिका की And he उन्होंने means कहा जी, that. जो कुछ He हमने means करना that. I mean, है हम ये नहीं कि करेंगे, सिर्फ आप कहा है। क़यादत करें। ख्याल में बहुत पॉजिटिव। ये और आज के बाद सेंटर साहब, मैं ब्रेक पे शाप जा रही हूँ, फौरन आपके पास आऊंगी। आज के बाद ये भी होगा कि आज 24वीं तरमीम भी हो गई और उसी दिन हो गई, फाटा के ऊपर भी मौलाना के साथ कुछ बातचीत आगे बढ़ी है और पूछेंगे, और उसके साथ साथ जो शुकूक शुबहात के बादल थे कि इलेक्शन होगा कि नहीं, वो भी छट गए। बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, ब्रेक के बाद जरूर इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा।
ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پورے دن کی کہانی جو ہے وہ ہم سینیٹرز کی زبانی آپ کو سنا رہے ہیں، اور بڑے معتبر ہمارے سینیٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنرل صاحب بھی ہیں، آپ سینیٹر نہیں لیکن جنرل صاحب تو ہیں نا، اور نہ سپورٹس پرسن ہو آرمی کا. ویسے یہ پتہ نہیں کل جنرل صاحب سینیٹر بھی بن چکے نہیں وہ تو بننا چاہیے. فیلڈ از اوپن، ریٹائرڈ 5 years back. we have the two generals in the Senate. بالکل. لیکن سینٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ کے لوگ نہیں تھے اور ابھی دھرنے والی بات بھی سلیم صاحب نے بتا دی، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ فوج کی طرف سے سب ٹھیک ہے اور اب یہ 24ویں ترمیم بھی ہو گئی، الیکشن بھی ہو گیا، یا ابھی بھی کچھ شکوک و شبہات باقی ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ اب یہ ترمیم جو ہوئی 24ویں ترمیم جو آگے آج، تو یہ بھی ایک میرے خیال میں ایک جمہوری طریقہ، تو خیر آپ کہہ سکتی ہیں ٹھیک، میرے خیال میں تو ٹھیک نہیں تھا کہ پارلیمنٹری لیڈرز کو پرائم منسٹر بناتا ہے بریکفسٹ پر اور سب کچھ ڈسکس کر اور ہو گیا اور اب آپ نے ووٹ کرنا اس کے فیور میں. بہرحال پی ٹی آئی پارلیمنٹری لیڈر ڈنٹ گو اوور ٹو دس بریکفسٹ، لیکن یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونی چاہیے. یہ 104 جو سینیٹرز بیٹھے ہوئے، یہ ان کے سامنے جو پیپل ریزرویشنز تھی وہ چیز سامنے آ کر یہاں پارلیمنٹ میں سب ڈسکشن ہونی چاہیے تھی. پارلیمنٹ میں یہ چیز میرے خیال حمید اللہ صاحب بھی اس پہ یہ تو بولا بھی ہے. یہ چیز یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں. چیف آف آرمی سٹاف آیا، چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ جتنوں نے بولنا چاہا سب نے بولا، اپنا ویو پوائنٹ بتایا، انہوں نے بولا. اور دو وہ ٹائم ذرا جلدی ختم ہو گیا، سارے سینیٹرز اپنی اپنی بات 4.5 گھنٹے، ٹھیک ہے 4.5 نہیں 10 گھنٹے ہونے چاہیے، 2 دن ہونا چاہیے. پیچھے جو بریفنگ تھی جوائنٹ سیشن کی وہ 10 گھنٹے کی میں آپ کو لیکن وہ پارلیمنٹ میں روز بھی تو آتے ہیں نا، آتے تو ہے نا پارلیمنٹ. آرمی چیف تو پہلی بار آیا. میں آپ کو یہ بات بتاؤں نا کہ یہ کام ہوتا ہے ڈیفنس منسٹر کا کرنا. جیسے پہلے بار یہ ڈیفنس منسٹر کو پچھلے 4 سالوں کے اندر یہ چیزیں بتانی چاہیے تھی کہ ملٹری یہ کر رہی ہے، ملٹری کی اتنی. وائی واز اٹ کہ 4.5 سال بعد چیف آف آرمی سٹاف آیا، اس نے کلیئر کیا. اب ہم سب معذرت کے ساتھ اب جو سعودی عرب کے ساتھ سعودی اتحاد ہے اس کے بارے میں تو ان کو اتنا نہیں پتا ہوگا، وہ تو آرمی چیف کو ہی زیادہ پتا ہے نا. اور جو افغانستان ان کو کیونکہ ان کی بات چیت ہوئی ہے، راحیل شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اجازت اس لیے دی تھی کہ وہ برج کا کردار ادا کریں. اس کے اندر بھی چیف آف آرمی سٹاف واز کلیئر، گورنمنٹ از آلسو کلیئر. گورنمنٹ نے بھی پہلے آ کر کلیئر بولا ہے سینٹ کے اندر کہ جی جو ٹرمز آف ریفرنس ہے آج گورنمنٹ نے اس کو کلیئر نہیں کیا. تو پھر کیوں صرف این او سی دیا تھا، گورنمنٹ نے این او سی دیا تھا کہ ادھر جانے کا، جو بڑا وٹ ایور اور دیا کیوں. ہاں یہ بھی آرمی چیف نے کہا کہ کیوں دیا. اس کے اندر یہ اس کو دیکھیں جی، آپ کے ایک اسلامک فورس بن رہی ہے 41-46 ملکوں کے ساتھ بن رہی ہے. اس کے اندر آپ کا اگر پاکستان کا ہیڈ جو اس کا پاکستانی ایک ہے، اس کے وی ول ہیو اے کنٹرول اوور. ہمیں حد تک کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ ایران کے ساتھ کیا ریئیکشن کرنا چاہتے ہیں، باقی اسلامک ملکوں کے ساتھ کیا. لیکن وہ ذاتی حیثیت میں گئے، وہ ذاتی حیثیت پر گئے، یہ بھی انہوں نے کلیئر کیا آج. سو ایک وہ طریقے سے میرے حساب سے تو اچھا ہے کہ چیف راحیل شریف جو گیا ہے وہ اچھا ہے کہ پاکستان کو کم از کم فیڈ. لیکن یہ طریقہ جو آج ہوا ہے کہ چیف آرمی سٹاف نے آ کر یہ سارا کچھ کیا، میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی کمزوری دکھائی جاتی ہے. گورنمنٹ کے 4.5 سال کی جو یہ ویسے میں کوئکلی سب پھر میں آتی ہوں آپ کے پاس. یہ جو انہوں نے کہا کہ حکومت کو یہ چیزیں بتانی چاہیے تھی، نہ کہ ڈی جی ایم او وہاں پہ آ کے بتاتے، اور اگر وہ لا علم ہے دور ہے کہ ان کے پاس کیوں علم نہیں تھا یا وہ کیوں بات کی. اسما میں 2 باتیں کرتا ہوں، آپ کی بات بھی، وہ دوسری بات بھی آئینی ترمیمی بل کا. فاٹا کے اوپر بھی سر وہ پھر بعد میں. آئینی ترمیمی بل پر گزشتہ سیشن میں بھی میں نے بات کی. 16 نومبر کو جب سیشن کال ہوا تو اسی مقصد کے لیے ہوا نا، لیکن وہ ڈیلے 19 دسمبر ہے آج ہوا. تو یہ 1 مہینہ میں نے سوال اٹھایا کہ یہ 1 مہینہ کیوں ڈیلے ہوتا رہا. پوری پارلیمنٹ میں، یعنی آپ کی فیڈرل اپر ہاؤس ہے نا، 4 صوبوں کا ایک گلدستہ ہے، 5 بندوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا ہوا. کیا ابھی میں کیا لفظ استعمال کروں اس کے لیے؟ اس دن میں نے بیل بکری کا لفظ استعمال کیا، آج میں استعمال نہیں کرتا ہوں وہ لفظ. لہٰذا میں نے کہا کہ یہ چیزیں پارلیمنٹ کو بتائے. بالکل خدشات، سوالات تھیں. وہ اصل بزنس جو سب کڑے ہو گئے کہ سمپل سا سادہ سا کہتا ہے کہ 5 نمبر بلاک پتہ نہیں کیا ہے اس کا دوبارہ. اچھا اس سمپل بات پر یہ سارا جگہ چل رہا تھا. دیکھیے
یہ نہ ماننے والی بات ہے نا. اچھا یعنی درون خانہ کچھ اور تھا آپ کچھ اور ہے, اندر خانہ کچھ اور ہے, اور بہت خانہ بہت کچھ ہے, لیکن وہ سلیم مانڈی والا کو بھی پتہ نہیں ہے, نعمان وزیر صاحب کو بھی پتہ نہیں ہے, مجھے بھی پتہ نہیں ہے, اور پی ایم ملن کے بات تو سچ ہے. پی ایم ملن کے 90% لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. یہ طریقہ کار نہیں ہے. ابھی سے پتا کہ کیا ہو رہا ہے. دوسری بات اندرون خانہ ہمیں اس کا بھی دوسری نہیں پتا بات جو چل آپ رہا. نے کی اتحاد کے بارے میں, جو نعمان وزیر صاحب سے بھی پوچھا, آپ نے مجھ سے بھی سوال کیا, آپ نے کہا کہ یہ باتیں ڈیفنس منسٹر کو بتانا چاہیے. اس سے میں اتفاق کرتا ہوں, بالکل ہونا چاہیے, لیکن یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ٹی او آر کیا ہے. خود میں ڈیفنس منسٹر آرمی کو نہیں پتا ہے کسی کو, میں کسی کا نام, میں کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ٹی او آر کیا ہے. ہاں تو انہوں نے کہا کہ ابھی طے ہی نہیں ہوئے, تو کسی کو صرف سعودی عرب کو پتا ہے, جنرل رائل کو پتا ہوگا, کسی اور کو لیکن پتا ایک ہی چیز نہیں. آپ فیکٹ دیکھیں جی, ٹھیک ہے نہ گورنمنٹ کو پتہ ہے نہ چیف آرمی سٹاف کو پتہ ہے, لیکن ایک تو ہے نا کہ پاکستانی ایک ہیڈ کر رہا ہے اور ہمارا ایک نمائندہ سر اس کے اوپر پاکستان کی پارلیمان کے اندر ہوا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے. یہ وہ کوئی کیوں جن صاحب, یہ اس کے اوپر تو کافی اعتراضات اٹھے ہیں کہ کیوں ہمارے آرمی چیف کو جانا پڑا سعودی عرب میں ملازمت کے لیے. وہ ریٹائرڈ ہیں, 2 سال کے اندر انہیں باہر جانے کے لیے ایک اسپیشل پرمیشن کی ضرورت تھی جو حکومت وقت نے دیا. ان کی ڈیفنس منسٹری نے اور سعودی گورنمنٹ نے گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکوزیشن کرنے کے لیے ایک ریکویسٹ کی, اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے ڈیفنس نے ان کو وہ این او سی دیا, اور اس این او سی سے پہلے سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے جی ایچ کیو کو کہا جی کہ آپ کو سیکیورٹی وائز کوئی اعتراض تو نہیں ہے. اب حکومت, اور انہوں نے بھی کہا کہ اعتراض نہیں ہے, اور یہ آج کہا آرمی چیف نے کہ ہم نے اس لیے کہا کہ بڑا رول جو چیف ایگزیکٹو ہیں گورنمنٹ کے, ان کی ریسپانسبلٹی ہے, اور ان کا کام تھا سعودی گورنمنٹ سے پوچھنا کہ انڈر وٹ ٹرمز آف ریفرنس آپ ان جنرل صاحب سے کیا کر, اس فوج کے ٹرمز آف ریفرنسز کیا ہیں جس کو یہ لیڈ کرے گی. جو جنرل قمر جاوید جو نے بات کی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کل وہاں کوئی نائجیرین چیف بیٹھا ہوتا یا ایجپشین چیف اس فوج کو لیڈ کر رہا ہوتا تو کیا اس وقت ہم بہتر ہوتے؟ ہمارا چیف تو ہمیں کم از کم بہتر ہوتے سر, اس لیے کہ ہمارا ایک رول ہے, نیوٹرل رول ہے نا. There are two ways of looking at it. ایک یہ ہے کہ اگر آپ اس فوج کے مقاصد اور کل اس کی جو بھی جہتیں نکلتی ہیں, اس کی جو اسٹریٹجی بنتی ہے, اس کی جو کمپوزیشن بنتی ہے, اور آپریشنل اسٹریٹجی اس کی جو بنے گی, ایٹ لیسٹ ویل بی ان پکچر. وہ بھی پارلیمان کے سامنے آئے گی نا. ابھی سلیم صاحب کیا یہ طے ہوا کہ بنے گے تو پارلیمان اس کے اوپر؟ بالکل طے نہیں ہوا. تو پھر اور آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں, یہ جنرل صاحب بتا رہے ہیں, خواجہ آصف آن دا فلور جب گئے تھے جنرل رائل شریف صاحب, اور جب وہ ڈیفنس منسٹر تھے, آن دا فلور آف دا ہاؤس سینٹ میں یہ کہا کہ ہم نے کوئی پرمیشن نہیں دی. یہ ریکارڈ پہ ہے. تو ہاں بعد میں نا, when this news came کہ جنرل رائل وہاں جا رہے ہیں, he came, I was in the house at that time and I was surprised. یہ کیسے بات کر رہا ہے when he is already gone there and he is already joined there, how can he? تو آپ لوگوں نے either نہیں, بعد میں پھر وہ آئے اور انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں جی ہم نے پرمیشن دی. تو پہلے والی بات ان کی صحیح تھی یا بعد؟ نہیں, بات صحیح تھی یا غلط تھی, بٹ دا پوائنٹ از کہ آئی تھنک دیر واز اے اسٹیٹ آف کنفیوژن اس وقت بھی کہ بھائی ہم کیا پرمیشن دے رہے ہیں. ہم جیسے یہ کہہ رہے ہیں ٹی او آرز کوئی تھے نہیں, کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھائی کون سی فورسز کو ہیڈ کرنے جا رہے ہیں, کس لیے جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. He was chief of the army staff of Pakistan Army. تو you are sending him to an allied army جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل انہوں نے اس آرمی کے ساتھ کرنا کیا ہے. اور ابھی بھی ٹی او آرز نہیں ہے نا سلیم صاحب. مسئلہ تو یہ کہ وہ معاملہ تو بھائی, لیکن وہ کہہ رہے ایشورنس ابھی بھی کوئی نہیں کہ وہ پارلیمان کے سامنے ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ نیوکلیئر ریاست ہے, کہتے ہیں نا, اور امت مسلمہ کو لیڈ کرنا ہے, یہ ہم کہتے ہیں. بالکل. جہاں بھی مسئلہ ہوتا ہے امت مسلمہ کا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کی رخ اور ان کی نظریں پاکستان کی طرف ہے. اب میں پاکستان شامل ہے, لیکن بعثت ریاست شامل ہے نا, بعثت جنرل رائل شریف تو شامل نہیں ہے. اس اتحاد میں بعثت ریاست شامل ہے. اس کا سربراہ نعمان وزیر ہے, اس کا سربراہ سلیم مانڈی والا صاحب ہے, اس کا سربراہ نائجیریا ہے, جو بھی ہے شامل نہیں ہے اس میں ابھی تک. ان پرنسپل ہے ابھی سر, ابھی وزیر خارجہ میں بات کر رہا ہوں, لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا کام کیا ہے. ایگزیکٹلی.
हमें हायर कर लिया ज़वाबत लेकिन क्या है? पता नहीं कि हमें कवायद क्या है, तो फिर शामिल कैसे होते कैसे हैं? होते देखिए ना, मैं आपको- शामिल है भी और शामिल नहीं भी। तो फिर ये मुबहम सूरत हाल ये है। वैसी मैं- सिचुएशन, रोमान एक मिनट, ये वैसी सिचुएशन है जब आप एक जॉइंट सेशन बुलाया गया था फॉर फोर्सेस टू गो टू यमन, आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल उस बिल्कुल। वक्त भी ये अलाइड फोर्सेस कलेक्ट हो रही थी जी। टू अटैक यमन, और फिर पार्लियामेंट ने और मना उस कर वक्त दिया। पार्लियामेंट ने मना किया, करारदाद, एंड हाँ। आई फील कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस पार्लियामेंट मेड, जो नहीं मुल्क तो को बचाने के पाकिस्तान लिए। वुड हैव बीन ड्रैग्ड इनटू दैट वॉर। अभी भी वो कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी आप बनाए हम फॉलो करेंगे, देखिए जी, सिक्योरिटी पॉलिसी आप देखिए, बनाए हम फॉलो मैं करेंगे। इस पर आपको शुरू बताऊं ना कि एक तो जनरल जो गया है, राइड शरीफ गया है वहाँ, मेरे हिसाब से इट वाज अ गुड डिसीजन, जाना चाहिए, हेड करना चाहिए पाकिस्तानी, थोड़ा हमारा कंट्रोल, नंबर 1। नंबर 2 उसके अंदर ये है कि इट इज़ अ वॉलंटरी फोर्स। अगर फोर्स भेजना चाहता है पाकिस्तान, उसकी मर्जी के भेजें। अगर आर्म फोर्स अपने एक्चुअल बूट्स भेजना चाहता है, उसमें ज्वाइन करना चाहता है, तो वॉलंटरी होगा। ये कोई लाजिम नहीं है कि राइल शरीफ हेड कर रहा है तो आपने फौज भी अपने जरूर वहाँ भेजनी। भेजनी, हाँ, बिल्कुल, ये तीसरी तो बात पाकिस्तान ये- आर्मी का तीसरी फैसला बात होगा ये- ना, तीसरी बात गवर्नमेंट ये- का, गवर्नमेंट का exactly, फैसला। रियासत तीसरी का। तीसरी बात ये, अपना जनरल साहब और जनरल बाजवा वाज वेरी क्लियर ऑन इट कि ये सारी पॉलिसीज डायरेक्शन गवर्नमेंट देगी, हर एक चीज की गवर्नमेंट देगी, फौज सिर्फ इम्प्लीमेंट करेगी। और वो जमहूरियत के हक में, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर उन्होंने कहा। और आज तक जो मैं सेनेट में या पार्लियामेंटेरियन से मिलता रहता हूँ, सब फौज को ब्लेम करते थे। ये चाहिए था कि डिफेंस मिनिस्टर और बाकी लोग इसको क्लियर करते। ये वैसे क्यों नहीं, बाजवा साहब ने आज बिल्कुल, ये आकर क्लियर डिफेंस किया, मिनिस्टर अब नहीं लोग थे, चुप फॉरेन हुए। मिनिस्टर नहीं थे। एक अहम ऐसी- सवाल है कि गवर्नमेंट हाँ, कि ना प्राइम अहल मिनिस्टर वहाँ गवर्नमेंट- चैम्बर में थे, उनको भी बैठना चाहिए मैं था, आपको बताऊं, उनके सामने ब्रीफिंग होती, इससे क्यों ना नहीं हुआ अहल ऐसा? गवर्नमेंट मैंने नहीं देखी। देखिए, और मेरा आई होप कि ये हाफिज मुल्क साहब- ना दोबारा ऐसी गवर्नमेंट एलाइज है बोले allies है। ठीक है, सच तो सच allies है। are not, क्या आपको अपना मौका पे बिल्कुल बोल सकते आपका हैं मौकफ कि राय- क्या है एज गवर्नमेंट? नहीं, आज मैं इसे इत्तेफाक करता हूँ, होना चाहिए डिफेंस मिनिस्टर होना चाहिए। जी, आप ये बता दें, फाटा क्यों आप क्या एक- हुआ सर? आप एक पोल कर लें हाँ। कि डू पीपल ऑफ पाकिस्तान नो हु इज द आर्मी चीफ, एंड डू पीपल ऑफ पाकिस्तान नो हु इज योर डिफेंस मिनिस्टर इन द कंट्री? आज मेरे आप ये करके और हमारी पार्लियामेंट में भी कर आज मेरे- यही पार्लियामेंटेरियंस को पता हो। आज मेरे पास 3 पार्लियामेंटेरियंस ड्यूरिंग सेशन आए, ये डिस्कशन करते हुए, अहमदुल्ला साहब जी, जी, सुन मुझे रहा आकर कहते हैं, यार ये तो ठीक है, ये डिफेंस मिनिस्टर कौन है? नहीं, वो तो खुरम दस्तगीर है ना, ठीक मगर है, सर, people must आप- be so much हम जानते aware। हैं, हाँ। जनरली बात कर रहा हूं। नॉन एंटिटी है, he doesn't know। आज जो प्रेजेंटेशन की गई, मेरे ख्याल में otherwise तो he is very competent, but ये है कि हाँ, but ठीक है, that's not the point। नहीं, तो जाती उनको उम्रा तो नहीं गए हुए, किधर थे? जाती उम्रा तो क्या नहीं पता थे। उधर गए हुए, बुलाया गया हो ना। मगर जनरल साहब, वो आखिरी 1 मिनट रह गया, स्पोक्स पर्सन पे जो उन्होंने बात कही जी, है जी। वो आप जरूर बता दें, क्योंकि नहीं इस इदारे का कोई स्पोक्स देखिए, पर्सन नहीं उस है सिवाय अदारे का डीजी स्पोक्स पर्सन एक है, डीजी हाँ, आईएसपीआर, हाँ। और वो तीनों सर्विसेज का डीजी आईएसपीआर है।